پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک کیس کی ہیئرنگ کے دوران سپریم کورٹ کے دو معزز ججز نے کچھ ریمارکس دیے جن نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ ان میں سے ایک ریمارک جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کا تھا، جنہوں نے کہا کہ پچھلے 60 سال سے پاکستان میں ایک ہی طبقہ حکمرانی کر رہا ہے۔ دوسرا ریمارک تھا جسٹس عظمت سعید صاحب کا، عظمت سعید صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اتنی بدعنوانی ہو رہی ہے، اتنی کرپشن ہو رہی ہے کہ 5 کروڑ کی کرپشن کا کیس، کرپشن لگتی نہیں، بدعنوانی لگتی نہیں، اس سے بہت بڑے بڑے کیسز ہو رہے ہیں۔ جب ان چیزوں پہ غور کیا جائے اور آج کی کوئی ڈیولپمنٹ دیکھی جائیں تو لگتا ہے کہ ایک کارٹل ہے پورا، جیسے شوگر انڈسٹری ہے، اس میں آپ دیکھیں تمام بڑی سیاسی جماعتیں، اس میں بڑے بڑے سیاستدان، ان کی اپنی شوگر ملیں، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ گنا کسان سے خریدنا ہے، اس کی پرائس مینیپولیٹ ہوتی ہے۔ آج سندھ اور پنجاب کے بڑے بڑے شوگر انڈسٹریلسٹ بیٹھ کے انہوں نے قیمت فکس کی جو کہ پچھلے سالوں سے کم تھی، لیکن آپ بازار میں چینی لینے جائیں تو آپ کو 60 روپے، اسلام آباد کا آج کا ریٹ بتا رہا ہوں، نقد پہ 60 روپے ملے گی، اور اگر ادھار پہ آپ نے چینی لینی ہے 1 کلو تو 65 روپے ملے گی، لیکن کسان کو جو انہوں نے قیمت دینی ہے وہ کم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوائیاں آپ لینے چلے جائیں، پرائم منسٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا نومبر پچھلے سال انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی جب آیا تھا کہ جی ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا، انکوائری آرڈر کی، اس انکوائری کا کیا ہوا ہمیں اس کے بعد نہیں پتہ لگا۔ پھر دوبارہ خبریں آنا شروع ہوئیں مختلف اخبارات میں کہ جناب دوبارہ ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے پھر نوٹس کیا، انکوائری آرڈر کی، اور اسٹیٹ منسٹر نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن ان کی ذمہ داری لگائی کہ پتہ کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پرائسز کیوں بڑھ رہی ہیں ان ادویات کی جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، ہر گھر میں دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، ان کی پرائسز بڑھی، اربوں کا کھانچہ ہے اس میں۔ لیکن یہ کھانچہ لگا کون رہا ہے؟ کیا سیاستدان یہ کھانچہ لگا، یا وہ افسر شاہی جس کا حوالہ شاید جج صاحب نے دیا کہ 60 سال سے ایک ہی طبقہ حکمرانی کرتا ہے؟ کچھ اس میں میں تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا، پہلے میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال عزیز صاحب، ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مراد سعید صاحب، ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر محمد عثمان، ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے سرپرست ہیں، اور منسٹر آف اسٹیٹ سائرہ افضل طاہر صاحبہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گی۔ ناظرین، جب آپ ہیلتھ اس منسٹری کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کے احکامات کے بعد انکوائری ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں چند افسران کے نام آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر جہانزیب خان اورکزئی۔ جب ان کے بینک اکاؤنٹس ہم نے دیکھنے شروع کیے تو پتہ لگا کہ ملٹیپل بینک اکاؤنٹس ہیں ان صاحب کے پاس، اور ان میں جب یہ ڈیسیژنز ہو رہے تھے ان سے چند دن پہلے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ ایک ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بارکلے بینک میں ہے جس میں برٹش پاؤنڈز میں ٹرانزیکشنز ہوئیں، کچھ لوکل اکاؤنٹس ہیں جس میں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ ہوتا کیا ہے، انکوائریز ہوتی ہیں، ایف آئی اے بھی تحقیقات کرتی ہے، مختلف اور تحقیقاتی ادارے، اور ان صاحب کو پھر 2 سال کی چھٹی پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ صرف چھٹی پہ نہیں بھیجا جاتا، ساتھ یو ایس ایڈ کی اسکالرشپ بھی ان کو ملتی ہے، اور آج کل وہ 2 سال کی چھٹی پہ باہر ہیں۔ ایک اور بہت بڑا نام آتا ہے جب پرائس ریگولیشن کی بات آتی ہے، بہت کمپیٹنٹ افسر انہیں کہا جاتا ہے، منسٹر صاحبہ نے بھی ان کی ریکمنڈیشن کی کہ جناب ان کو ہی یہاں پہ لگانا ہے۔ ان کا نام ہے اسد حفیظ صاحب، اور اسد حفیظ صاحب کے اگر آپ کو یاد ہو ایک ایفیڈرین کیس چلا تھا، اس میں صاحب 6 ماہ جیل میں بھی رہے تھے، اور اس کے بعد ڈیفرنٹ امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ان کو ملتی رہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہیلتھ منسٹری میں اور کوئی جو منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ہے اور ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن، اس میں اور کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو ہیڈ کر سکیں، جو نیشنل ہیلتھ سروسز میں ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ پہ آ سکیں، یا ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگ سکیں؟ دانیال عزیز صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے تو انکوائری آرڈر کر دی تھی، آپ کو کچھ پتہ لگا پارلیمنٹ کو سامنے وہ آئی انکوائری کہ جناب یہ انکوائری ہوئی، یہ اس کے ریزلٹس آئے؟ نہیں جی، ایسا ہوتا ہے کہ انکوائریز جو ہیں وہ ٹپکلی پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آتی ہیں۔ البتہ اگر کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کسی چیز کی تحقیقات کرنی چاہے، جس میں زیادہ تر اختیار جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہیلتھ کی بھی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک واحد جماعت کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس میں اکثر و پیش ان کو اختیار ہے کہ وہ بلا سکتے ہیں افسروں کو، ان سے تحقیقات پوچھ بھی سکتے ہیں، کسی ریٹن کمپلینٹ کے اوپر رولز آف بزنس نیشنل اسمبلی کے تحت اگر ان کے پاس موصول ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ کارروائی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جو ریکمینڈیٹری اتھارٹی ہے وہ
پارلیمنٹ کے سامنے بھی لا سکتے ہیں اگر وہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے اوپر سٹنگ میں کوئی ریزولوشن پاس کرنی ہو یا اس طرح کی چیز کرنی ہو. تو اس طرح سے ہے, لیکن میں ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی پہ نہیں ہوں, اس لیے اس ایگزیکٹ کیس کا مجھے نہیں پتا. میں فائنانس کمیٹی پہ ہوں اور فورن افیئرز کمیٹی پہ ہوں. کیا کسی اور سرکاری افسران کی اس طرح کی انکوائری رپورٹس وغیرہ پارلیمنٹ میں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ اس پچھلے 1 سال کے عرصے میں, تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ریویو کا بھی آرڈر کیا تھا کہ جی ہم پرفارمنس ریویو کریں گے, اس پہ کوئی چیزیں شیئر ہوئی ہیں پارلیمنٹ سے؟ جی, اس میں ہوتا یہ ہے کہ 1973 رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت ہر محکمے کے اوپر جو کسی نہ کسی ڈویژن کے ساتھ اٹیچڈ ہے, چاہے وہ آٹونومس باڈی ہے, ان کی اینیول پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے لے کی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آڈٹ کی تمام رپورٹس ہیں وہ لے کی جاتی ہے. لیکن اور اصولی طور پر ان رپورٹس کے اوپر پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ ریفر ہو کے وہاں پر اس کے اوپر بحث موازنہ, اور اگر اس میں کوئی ایسے نکات ہیں یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے اگر کوئی ایسی کڑی نظر یا اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے تو وہ پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کرنے کی مجاز ہے. اس حصے میں جو ابھی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ جو ابھی چونکہ سال ایک ہی ہوا ہے اس حکومت کو شروع ہوئے, تو اس سال کی جو 1 سال بعد وہ رپورٹ آتی ہے تو اس کے اوپر یہ شروع ہوں گی. اب جی راج سید صاحب, ایسے ہی فنکشن ہوتا ہے, آپ بھی کافی عرصہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے, اس طرح کی چیزیں آئیں آپ کے سامنے, اور میں ایک سرکاری افسر, یہ ان کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں, یہ آپ کے بھی حوالے کر رہا ہوں, آپ بھی دیکھیں, دانیال صاحب آپ بھی دیکھیں, کیا یہ لیونگ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے ان پہ یا نہیں بنتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد صاحب, اس سے پہلے جو چھٹی پہ گئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خیبر پختونخوا کی جب حکومت بنی, وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت بنی, تو ایک پٹواری تھے سعید, جس کو سب سعید کینگ کے نام سے جانتے تھے. سعید کینگ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ بڑا کرپٹ کسی کو پتا تھا. جب تحریک انصاف کی حکومت آئی اور پٹواری 345 جو کہ جیل میں ہے, تو وہ بھی چھٹی لینے کے لیے آیا, لیکن منسٹر نے چھٹی کے بجائے اس کو نیب کے حوالے کر دیا, اور جو اس نے کرپشن کی تھی اس کو ہم نے کنٹرول کیا. یہاں پہ 2-3 سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ان کو چھٹی دی گئی ہے تو کیا حکومت بھی انوالو ہے؟ اگر حکومت انوالو نہ ہو تو آپ کی بیوروکریسی, آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بالکل اس قسم کی کرپشن نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی, جب 18 فارماسیوٹیکل کمپنی جو تھی, 18 فارماسیوٹیکل کمپنی, انہوں نے اپنی مرضی سے جو قیمتیں بڑھائی تھی, اور سی او کو کہا گیا تھا, جو ڈرگ ریویو اتھارٹی کا سی او تھا, اس کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو انکوائری کریں. منسٹر آف اسٹیٹ سائرہ افضل طاہر صاحبہ ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا. مراد صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ سے. منسٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں جاننا چاہ رہا تھا, ہم بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انکوائری آرڈر کی تھی, جو ڈرگ پرائسز انکریز ہوئی تھی, وہ انکوائری رپورٹ کی فائنڈنگز کیا آئیں, اور کیا وہ آپ نے پارلیمنٹ سے شیئر کی, عوام سے شیئر کرنا چاہیں گی آپ؟ نہیں جی, اس میں کوئی سچ انکوائری کوئی نہیں ہوئی تھی, ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی نہیں. انہوں نے جو ہم سے پوچھا کہ ڈرگز کی وہ جو پرائسز بڑھی تھی نا, وہ تو پالیسی بورڈ نے بڑھائی تھی 15%, اور جس کو انہوں نے واپس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, اور کوئی انکوائری نہیں ہوئی تھی, کوئی کچھ نہیں ہوا تھا. ڈرگز کی جو پرائسز ہیں اسی پہ آج کل ہم پالیسی بنانے پہ کام کر رہے ہیں. ان کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام کمپنیز جن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ قیمتیں بڑھائیں, اور ہم نے ان کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے, تو انہوں نے کورٹ میں جا کے اسٹے لے لی ہیں. اور وہ 18 ہماری ملٹی نیشنل کمپنی انکلوڈنگ دوسری پی پی ایم اے سب, سو سوائے 2-3 کمپنیوں کے, سو ہمارے ہاتھ اب اس وقت اس بات پہ بندھے ہوئے ہیں کہ ہر وہ کمپنی جس کی اچھا چلے وہاں تو عدالت نے منسٹر صاحبہ آپ کے ہاتھ باندھیے. ایک ڈاکٹر اورکزئی صاحب تھے جن کو آپ نے ڈی جی ہیلتھ بھی لگایا, پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آپ نے لیٹر بھی انیشیٹ کیا کہ جناب ان کو آپ ہمارے پاس بھیج دیں, اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ریفیوز کیا, اور اب آپ نے شاید ان کی چھٹی بھی اپروو کر دی ہے بیرون ملک جانے کی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں جی, بیرون ملک جو جانے کی بات ہے یا ان کی جو چھٹی ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو بنتا ہے. وہ پہلے بھی مجھ سے پہلے وہ NHPRN میں ڈی جی تھے پریویس گورنمنٹ میں, کانٹریکٹ امپلائی تھے نا, جن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا کہ نہیں. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد وہ ہمارے اسٹرینتھ پہ تھے, وہ ہماری منسٹری میں تھے, انٹرم گورنمنٹ میں وہ بدلے, اور ان کے بعد اب ان کا میڈیکل ریزنز کی وجہ سے جب انہوں نے کہا کہ ان کو چھٹی چاہیے, تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم ان کو روکتے. یہ واقعی میڈیکل ریزنز تھے یا ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی تھی کہ جب بھی یہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی, ایک تو ان کی سیدھی سی بات ہے, جعلی ڈگری تھی ان کی. نہیں, وہ پی ایم ڈی سی والوں نے سارا مینیپولیٹ کیا, انہوں نے تو میرے پہ بھی کنٹیمپٹ لگائی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تحقیقات کا کہا تھا. نہیں جی نہیں, سپریم کورٹ آف, وہ ہم نے انکوائری کر لی. جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا ڈگری کا ایشو, وہ ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی منسٹری میں,
اور اس کمیٹی نے اپنی پریلیمنری رپورٹ دی جو کہ ہم نے اسٹینڈنگ کی اسٹینڈرڈ کمیٹی کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈگری ملی نہیں تو جعلی کہاں سے ہو گئی؟ بالکل، یہ سارے سرحد یونیورسٹی کی اٹینڈنس شیٹس، ایف آئی اے کی رپورٹ منسٹر صاحبہ میرے پاس ہے۔ اچھا چلے، آپ یہ بتائیں مجھے، ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، میں نے سٹیٹمنٹس بھی دکھائی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ پرائسز بڑھنے کا ڈیسیژن ہو رہا تھا اس سے 15-20 دن پہلے کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے؟ میری بات سنیں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، جو ڈی جی ہوتا ہے یا ٹیکنیکل ونگ ہوتا ہے اس کا پرائسز سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتا۔ آپ اتنے بڑے اینکر ہیں اور ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ پہلے یہ تو دیکھیں، اس کو تو ڈیلی ایڈمنسٹریشن سائڈ کرتی ہے۔ پرائسز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ڈی جی سے نہ ڈپٹی ڈائریکٹر سے۔ سیکرٹری منسٹری کا، اس کا پالیسی بورڈ کا ممبر ہے، اس کا ٹیکنیکل ونگ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اچھا، ان کو ایڈمنسٹریٹو چارج دیا تھا آپ نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا؟ بالکل بھی نہیں دیا تھا، کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ پولیو کا پروگرام کا بھی ان کو چارج دیا گیا تھا؟ بالکل بھی نہیں دیا تھا۔ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ پہلے آپ اپنی انفارمیشن، جو لوگ آپ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں، آپ پہلے ان سے تو صحیح کرائیں۔ منسٹر صاحبہ، یہ تو وہ انفارمیشن ہے جو کہ سرکاری دستاویزات میں میرے سامنے پڑی ہے، پی ایم ڈی سی کے لیٹرز ہیں، ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ ہے پوری، اور یہ پورے ان کا ریکارڈ ہے جو جعلی ڈگری کا کیس ایف آئی اے نے ان کا تحقیقات کیا۔ جی نہیں، ایف آئی اے نے نہیں کیا تھا، آپ پہلے غور سے سنیں۔ دوائیوں یہ اگر کیمرے پہ دکھا سکیں، یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات، منسٹر صاحبہ میں کیمرے پہ اس وقت دکھا رہا ہوں، اگر ہمارے پروڈیوسر اس کو زوم ان کر لیں۔ میری بات سنیں، جو ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے کے پاس جو ان کی انکوائری لگی تھی وہ پی ایم ڈی سی میں جن لوگوں نے لگوائی تھی، اور اس میں نہ صرف ان پہ تھی، سیکرٹری پہ تھی، ہمارے ایک اور جو ہیں ریسپونڈنٹ جنہوں نے خط لکھا تھا۔ یہ ایشو یہ ہوا تھا کہ پی ایم ڈی سی نے اپنی جعلی نوٹیفیکیشن دی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، گیزٹ آف پاکستان میں۔ جس افسر نے منسٹری سے خط لکھا اس کا بھی ایف آئی اے میں نام ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ، اور میرے پہ بھی انہوں نے لگائی۔ سو یہ جو کچھ ہوا، ایف آئی اے جب کرائی گئی ان لوگوں پہ، اس میں ناصر خٹک جو ایک ایم این اے اسمبلی کے، ان پہ بھی لگی۔ سو اس کے کراس ورژن میں انہوں نے ایف آئی اے لگائی، اس پر کوئی جواز نہیں ہے۔ ایف آئی اے والوں کے پاس بھی ان سے انہوں نے انکوائری بھی کی۔ سو یہ جو مطلب آپ کو پتا ہے، یہ سب اس چکر میں ہوا کہ ایک پرسنل وکٹمائزیشن میں ہوا۔ رائٹ، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر محمد عثمان ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے سرپرست بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پرائسز انکریز کیسے ہوتی ہیں؟ کیا اس میں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ہیلتھ سروسز کی جو منسٹری اب بنائی گئی ہے، اس میں بیٹھ کے یہ مینیپولیشن ہوتی ہے فرام فارماسیوٹیکل کمپنیز؟ جی سر، اس میں بیٹھ کے یہ مینیپولیشن ہوئی ہے۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کلب آف 50 بنا ہوا ہے جس نے سارا ان کے ساتھ بیٹھ کے مینیپولیٹ کیا ہے اس ساری چیز کو۔ 27 نومبر 2013 کو ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرائس انکریز 15% دے دی جائے۔ یہ صرف 15% نہیں ہے، اس کا افیکٹ تقریباً 30% ہے، کیونکہ یہ برانڈ لیڈر کی پرائس سے 15% ہے، یہ اپنی پرائس سے 15% نہیں ہے۔ نمبر ایک چیز۔ نمبر دو، اس چیز کو پرائس انکریز کو ہمیشہ سے کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ کیا جاتا تھا اور پھر پرائم منسٹر کے اس پہ سائن ہوتے تھے۔ جب یہ پرائم منسٹر کے سائن کے لیے 29 نومبر کو گیا تو پرائم منسٹر نے اس پہ ڈکلائن کیا۔ یہ ہوا تھا کہ پہلے سے ہی سارا کا سارا تیار کیا گیا تھا کہ کیسے کھیلنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا چیزیں کرنی ہے۔ 29 نومبر والا جو پرائم منسٹر کا آرڈر ہے اور اس کے بعد یہ 27 نومبر 2013 کا جو سا نوٹیفیکیشن تھا، اس کے کینسلیشن والے پہ آج تک کام نہیں ہوا۔ 27 نومبر والا امپلیمنٹ ہو گیا اور اس پہ کام ہوا۔ جو منسٹر صاحبہ فرما رہی ہیں پالیسی بورڈ اللیگل ہے، ڈرگ پرائسنگ کمیٹی اللیگل ہے۔ 12 نومبر 2012 کو ڈریپ ایکٹ 2012 آیا جس کی جونسا ہے سیکشن 4 کے مطابق irrevocable آپشن ہے سارے کے سارے امپلائیز کے لیے کہ وہ 30 ڈیز کے اندر سول سروس چھوڑ کے پبلک سروس جوائن کر لیں اور ڈریب کو جوائن کر لیں۔
آج تک یہ تو وہ صرف ریگولیشنز ایک ہوگی. میں employee ہے. ان کی طرف بھی آتا ہوں, میں اس بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں. ایک امپلائی ہے مراد صاحب آپ کی بینک سٹیٹمنٹس دیکھیں اور یہ اس سے کورسپونڈ, ڈاکٹر صاحب میں 1 منٹ آ رہا ہوں, اس ٹائم پیریڈ سے کورسپونڈ کر رہی ہیں جو آپ کے سامنے ہے ڈیٹیلز, اور پروڈیوسر صاحب اس کو اسکرین پہ بھی دکھا دیں, جب یہ ڈیسیژنز لیے جا رہے تھے ایک افسر کے بینک اکاؤنٹ میں یہ جسٹیفائی ہوتے ہیں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز؟ دیکھیں ایک طرف تو منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ 18 کمپنیاں تھی, تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی موجود ہے, حکومت کے بغیر کس طرح 2-3 کمپنیاں کچھ اٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائس 15% انکریز کر دیا. ابھی جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز فورم کے جو ہے ڈاکٹر عثمان صاحب وہ بات کر رہے تھے 27 نومبر کو جب میٹنگ ہوتی ہے اور وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں 15% انکریز کا, تو پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. کمیٹیز یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیز نہیں بٹھائی گئی تھی, انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی تھی, یہ جنوری سے شروع کی, پھر اپریل میں جب وہ جاتے ہیں ہائی کورٹ, اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو انہوں نے ڈائریکشن دی تھی کہ جلد از جلد آپ اس کے اوپر ایکشن لیں اور اس کیس کو جلدی نمٹائیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے. لیکن چند سوال اٹھتے ہیں کہ 5 کروڑ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور اس کی ڈگری بھی جاری ہے, اس کے اوپر سوال یہ نشان ہے کہ سرحد یونیورسٹی سے اس نے پڑھا, کس طرح پڑھا, کیا چیزیں ہیں اس کے اوپر, اور اس کے بعد آپ چھٹی بھی ان کو دیتے ہیں. 5 کروڑ ایک کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, 7 کروڑ دوسرے کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ہماری جو منسٹری ہے وہ خود ان لوگوں کے ساتھ جو قیمتیں بڑھا رہی ہے, جو حکومت کی بات بھی نہیں مان رہے اور سٹینڈرڈز وغیرہ دیے جا رہے ہیں, یا تو ان کو لیگل جو طریقہ کار ہے یہ خود بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. کیونکہ سوال تو اٹھتے ہیں ذہنوں میں کہ آپ لوگوں کو زخم تو دیتے ہیں لیکن مرہم جو لوگ خود اپنے لیے ڈھونڈتے تھے آپ مرہم بھی چین رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کو چھٹی بھی بھیج رہے ہیں, اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں. تو وہ اوپر سے جو سوال اٹھ رہے ہیں میرے خیال سے بڑی کنفیوژن ہے. اور یہ اصل مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ لائلٹی کی بنیاد پہ ہم لائلٹی کو دیکھتے ہیں, ہم اپنی ذاتی تعلقات کو دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن ہو رہی. تو جب تک آپ کی منسٹری, جب تک آپ کی اتھارٹی, جب تک آپ کی گورنمنٹ اس میں ملوث نہ ہو تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا. اتنے اگر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے اکاؤنٹ میں اگر 5 کروڑ آ رہا ہے اور انہی دنوں میں آ رہا ہے جب یہ باتیں ہو رہی ہے, دوسرا 7 کروڑ آ رہے ہیں, کسی کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ آ رہے ہیں, تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس, اور اوپر سے بھاگ جاتے ہیں. اور بھاگ کیسے جاتے ہیں کہ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں اور وقفے کے بعد اگر منسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو یقین اس پہ ہی بات کریں گے, اور ساتھ کچھ مشرف ٹرائل کے حوالے سے حکومت ایک امپریشن آ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ آپشنز پہ غور کریے, جس میں ایک آپشن یہ ہے کہ شاید اپیل میں نہ جایا جائے, اس کورٹ کو اسپیشل کورٹ کو ڈس بینڈ کر دیا جائے, اور ساتھ ساتھ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کا عمل ہے اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ پرائسز مینیپولیٹ کیسے ہوتی ہیں اور ایک آدھی چھوٹی سی مثال آپ کو دی. ایک اور اہم معاملہ جس پہ حکومت آج کل بہت غور کر رہی ہے وہ اسپیشل کورٹ کے وہ ڈائریکٹیوز ہیں جس میں ایڈرز اور ابیٹر کو شامل کیا جائے. صاحب حکومت بھاگ تو نہیں رہی اس کیس سے؟ اس پہ جی واضح طور پہ جب یہ آرڈر آیا تھا تو حکومت نے کہا کہ ہم آرڈر کو پڑھیں گے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہوگا وہ لیں گے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 3 ججز میں سے جو ایک جج ہیں یاور صاحب, انہوں نے ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا تھا جس میں جو دوسرے 2 جج ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایگری نہیں کیا تھا. تو یہ بات سمجھنے کی تھی حکومت کے لیے کہ ایکچولی وہ ڈسینٹ کس بات پہ تھا, پوائنٹس آف لا کیا ہیں, اور اس میں کیا ایکشن لینے کے لیے حکومت مجاز ہے, اور کن ایکشنز کے اوپر گورنمنٹ کے پاس آپشنز ہیں. تو میرے خیال میں وہ پروسیس چل رہا ہے. کیس کا کریڈٹ حکومت کو دینا چاہیے کہ ایک سابق ڈکٹیٹر کو کٹہرے میں حکومت لے کے آئی, پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت لے کے آئی. اس کیس کے کچھ فیکٹس ہیں جی جو کہ آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنے چاہیے, اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیجئے گا. کیا فیکٹس؟ یہ پہلے کیس ٹرائی ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں, وہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئین کی آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہوئی ہے, لیکن اس کے آگے اس فیصلے میں کوئی عمل درآمد کے بارے میں نہیں لکھا تھا. پھر حامد خان صاحب ہیں ایک جو سابق MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں PTI کے, انہوں نے وکالت کی اور ایک کیس سو موٹو انہوں نے پیش کیا سپریم کورٹ میں جسٹس افتخار صاحب کے سامنے, اور پہلے وہ جسٹس افتخار صاحب کے وکیل بھی تھے ججز کیس میں. تو اس کیس میں انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل چلایا جانا چاہیے اور انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن اور ٹرائل. کریڈٹ حامد خان صاحب کو جاتا ہے PTI کے کہ انہوں نے یہ کیس نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی ہوا کیا. پھر میں پہلے فیکٹس تو آپ سن لیں, پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا. اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران میں ہو رہا تھا. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی, اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ آپ ان کو گرفتار نہ کریں بلکہ ان کو ECL پہ ڈالا جائے, اور اسی دن شام تک ہمیں رپورٹ کیا جائے کہ ان کو آپ نے ECL پہ ڈال دیا گیا ہے, اور وہ تحقیقات جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے اور یہ ٹریبیونل بنایا جائے اور اس کو ٹرائی کیا جائے. یہ اس وقت کی پیپلز اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران
مشرف صاحب کے پاکستان واپس آنے سے پہلے سینٹ کا غالباً مارچ کی 23 تاریخ کو ایک مشترکہ یعنی یونینمس ریزولوشن انہوں نے پاس کی کہ جیسے ہی وہ پاکستان میں تشریف لائیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو اس وقت سینٹ میں جو میجورٹی تھی وہ پی ایم ایل این کی نہیں تھی. آج جو صورتحال ہے وہی تھی اس وقت. آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے. سو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کہیں کہ عدالت تھی, آپ اس میں کہیں کہ پی ٹی آئی تھا, آپ اس میں کہیں کہ پی 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 تھی, آپ اس میں کہیں کہ سینٹ تھا, وہ آپ دیکھ سکتے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی فیکٹ یہ حکومت نہیں تھی. اس کے بعد جب الیکشن کا بول بالا چلا اور یہ ساری قوم اس طرف ملوث ہو گئی اور یہ الیکشن کمیشن کے سلسلے چل نکلے, اس کے بعد جب الیکشن مکمل ہوا تو پھر سے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک آرڈر تھا تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کس نوعیت کا اور کہاں تک ہوا ہے. اس کے بعد یہ حامد خان صاحب کے کیس کا سارا آؤٹ فال آپ کریڈٹ لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کیس کا, جیسے دانیال صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس کیس کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ دانیال صاحب نے بڑی ڈپلومیٹک انداز سے باتیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح حکومت کہہ رہی ہے اور جس طرح کی جرنیلوں کو اور آن دی فلور آف دی ہاؤس جس طرح کے آرٹیکل 6 کے مقدمے لگنے چاہیے, جو ان کے دعوے اور تقریریں ہوتی ہے, لیکن میرے خیال سے دانیال صاحب کا جو پرانا رشتہ ہے شاید اسی کا لحاظ رکھ رہے ہیں. لیکن آرٹیکل 6 اگر پورا دیکھیں تحریک انصاف کا ایک یہ واضح موقف ہے کہ آئین اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہو وہ آئین کے مطابق ہو. اگر آرٹیکل 6A کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 6B کی بھی بات ہونی چاہیے, اور اس میں بہت سارے ان کے کیبنٹ منسٹر آج بھی ہے. ماروی میمن کا نام آتا ہے, امیر مقام کا نام آتا ہے, 2-3 کی تو ابھی بات شروع ہو گئی ہے, تو بہت سارے نام اس میں آگے آئیں گے. میرے خیال سے انتقامی کارروائی نہیں, بالکل آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہونا چاہیے. آپ اس ٹرائل کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم آئین اور قانون کے مطابق جو کچھ بھی ہو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن انتقامی بنیادوں پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انتقامی بنیادوں پہ نہیں, ہم نے بالکل آئین کی صحیح روح کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں آرٹیکل 6A ہو, آرٹیکل 6B ہو, اور پورے آئین کے ہر آرٹیکل جو ہے تحریک انصاف کے لیے بالکل اسی طرح ہے. جس طرح کہ آرٹیکل 6 کو دیکھتے ہیں تو ہم آرٹیکل 40 کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں, آرٹیکل 63 کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں, آرٹیکل 190 کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں, آرٹیکل 225 کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں. تحریک انصاف اس مسئلے پہ تو سپورٹ کر رہی ہے آپ کو. ہم آئین کی بات کرتے ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ڈپلومیٹک کون صاحب ہو رہے ہیں. نہیں, میں نے بڑا کلیئر میں نے آئین کی بات کی. انہوں نے آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا, دے دیا کہ سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے بالکل کہا, میں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا سوال کا جواب نہیں. دیکھیں یہ مقدمہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں بنا. میناکاری دیکھیں, میناکاری دیکھیں. اب آپ جب دوسرے پاؤں پہ جوتا آتا ہے تو پھر آپ میناکاری دیکھیں. میں نے بڑے اچھے انداز میں نے ان کو صرف دکھایا, حکومت میں یہ ہے, میں نے ان کو صرف دکھایا کہ آرٹیکل 225 ہم ٹریبیونل بھی جاتے ہیں, آرٹیکل 63 اگر مس یوز آف پاور ہو رہا ہے, 1973 رولز آف بزنس وائلیشن ہو رہی ہے پرائم منسٹر صاحب جب اشتہارات دے رہے تحریک انصاف کے خلاف, یہ رولز آف بزنس کے خلاف ہو رہے ہیں. میں ساری بات کر رہا ہوں ہر چیز بالکل آئین کے مطابق ہونا چاہیے, اور آپ کے ساتھ جو کیبنٹ میں موجود ہے ان کا بھی ہونا چاہیے. تو جو آپ کے ساتھ سٹیج پہ موجود ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب کا کوئی بھی ہو کہ سب کا ہونا چاہیے, آئین سے کوئی بالاتر نہیں. ارشد صاحب میں ایک بہرحال یہ میں بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بات کی, اس پہ تو سپورٹ آپ کو ایک منٹ میں آپ کو بتانا, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ کے سامنے جب فیکٹس رکھے ہیں تو آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے, میرے بھائی کے بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ مشرف پرانا ان کا رشتہ ہے, میں ایک آپ کو سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کا بیان جو 4 نومبر 2007 کو انہوں نے دیا تھا, ایک پریس کانفرنس کی تھی, کیا تھا آئیے سنتے ہیں. We have been deliberating on this issue for some time, and there is nothing which triggered the current date except that we were looking at how we could address the security situation and address the harmony between the various stakeholders which run the country. So the emergency, today's emergency or yesterday's emergency is extra constitutional. So that measure was taken after deliberation, and as the President said in his speech yesterday, he consulted everybody, all stakeholders, lengthy deliberations. اور دانیال صاحب آپ کو اگر یاد ہو 1996 میں ایک ججز کیس آیا تھا جس میں کنسلٹیشن, جو اس وقت کے وزیر اعظم ایک لفظ استعمال کریں کہ پریزیڈنٹ کنسلٹڈ ایوری ون, جو وزیر اعظم سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کنسلٹ کرتے ہیں, اور 1996 کی ججمنٹ میں بڑا واضح لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ کنسلٹیشن ہوتی ہے تو یہ میننگ فل ہونی چاہیے. تو یہ میننگ فل کنسلٹیشن تھی یا ربڑ اسٹمپ پرائم منسٹر تھے؟ میرے خیال میں جو فریقین ہے جی, آج میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے شوکت عزیز صاحب کی جس میں انہوں نے ویٹیکن میں غالباً جو بیان دیا تھا اس کو انہوں نے واپس لیا ہے, لیکن دیکھیں سٹیٹمنٹس اپنی جگہ ہے, پریس میں ہزاروں آئیں لاکھوں آئیں, ہمیں تو اس دن پتہ چلے گا جب کورٹ میں ان کی سٹیٹمنٹ جائے گی, تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں, اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کیا کہتے ہیں.
قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ نے بھی یقیناً شوکت عزیز صاحب کی یہ والی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی جو 4 نومبر 2007 کو انہوں نے دی تھی ویٹیکن سٹی، جس بیان کا انہوں نے حوالہ دیا دانیال صاحب نے. اس بیان میں وہ مکر گئے. تو کیا یہ ایک ربر سٹیمپ پرائم منسٹر تھے یا واقعی میننگ فل کنسلٹیشن ہوئی تھی اس پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے دانیال صاحب زیادہ بہتر اس پوزیشن میں ہوں گے اس پہ کمنٹ کرنے کے، کیونکہ دانیال صاحب اس گورنمنٹ کا حصہ تھے تو ان کو اس ہیرارکی کا زیادہ بہتر پتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈکٹیٹر کے نیچے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک پپٹ ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی لمبی چوڑی حیثیت نہیں ہوتی. اور پہلے جمالی صاحب تھے، جب جمالی صاحب سے ان کا کام نہیں چلا انہوں نے ان کو ہٹا کے چوہدری صاحب کو بنا لیا، پھر شوکت ترین صاحب عزیز کو بنا لیا. جہاں تک تعلق یہ ان کی پرستاق کا ہے یا ان کا اپنے اس حقائق سے ڈینائل کا ہے، پہلی تو بات ارشد صاحب یہ ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف ٹرائل شروع کر دینا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا بڑا کام تھا. انہوں نے پہلی بار تاریخ میں کام کیا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ شروع کیا. لیکن یہ جو فیصلہ ابھی آیا پچھلے دنوں جو باقیوں پہ انہانس کیا انہوں نے، فرد جرم یا باقی لوگوں کے نام شامل کرنے کی بات کی گئی ہے، اس پہ جنرلی پاکستان میں ایک بحث چھڑی ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ جی اس سے تو کچھ معاملہ جو ہے نا یہ کسی طرف اب لگے گا نہیں، یہ تو اتنا پھیل گیا جس کی حد کوئی نہیں رہے گی. تیسری گزارش یہ ہے اگر ان لوگوں کو کنسلٹیشن کی بنیاد پہ آپ نے انوالو کرنا ہے تو پھر باقی کنسلٹیز بھی شامل ہوں گے، پھر وہ فوج کے جو لوگ تھے وہ بھی شامل ہوں گے. تیسری گزارش یہ ہے کہ جنرل مشرف نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ جو ایمرجنسی آرڈر کیا تھا، ایمرجنسی لگائی تھی، یہ تو بطور آرمی چیف کا لگائی تھی. اور آرمی چیف پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے یا اٹارنی جنرل سے کنسلٹ نہیں کرتا، وہ تو اپنے رینک سے مائک سے اور اپنا ان کو جو جیک برانچ ہے ان سے کنسلٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک عجیب سا سوال ہے کہ آرمی چیف کے طور پر لگائی جانے والی کنسلٹیشن میں کیا وزراء سے کنسلٹیشن ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی. اب انہوں نے 2 کیپ پہنے ہوئے تھے لیکن جو نوٹیفیکیشن آفیشیل جاری ہوا وہ کیونکہ آرمی چیف کے طور پر ہوا تھا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک عجیب سا مخمصہ ہے. قاہرہ صاحب، میں ایک سوال جو میں نے مراد سعید صاحب سے بھی پوچھا تھا آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں، کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو اس ٹرائل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے؟ جی بلا شبہ، ہم نے 50 دفعہ کہا ہے کہ بلکہ آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اب اگر کوئی اپنے کیے کی طرح بھگت میں جا رہا ہے تو اس کو کسی کو ریلیف ادروائز نہیں دینا چاہیے. ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جتنا یہ معاملہ پھیل گیا ارشد شریف صاحب، اس معاملے کا حتمی اینڈ مجھے تو یہ لگتا یوں ہے کہ اس کا سراغ جو ہے یا یہ جو لکیر ہے جس کے اوپر چل کے حقائق وہاں تک پہنچ رہے تھے، یہ اگر ختم نہیں ہوئی تو اتنی مدھم ضرور ہو گئی ہے کہ اب ٹریسز ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ جو ہے یا اب یہ کیس جو ہے یہ گوگل ہو گیا. پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چیز گوگل ہو گئی، یعنی گم ہو گیا. لیکن پھر بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا فیصلہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کو کیس ختم ہو گیا، مدھم ہو گیا تو ہونا پڑا. نہیں جی بالکل بھی نہیں، ٹریبیونل موجود ہے، کیس چل رہا ہے، اس میں کسی قسم کا ایسا فیصلہ میرے سامنے تو نہیں ہے. حکومت اس پہ پرسیو کرے گی؟ میں نے آپ کو واضح اس کا جواب دے دیا کہ حکومت نے اس وقت جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا اسی وقت یہ بیان دے دیا تھا، اور میں نے ابھی آپ کے شو میں بھی آپ کو جواب دیا ہے کہ اس کے اوپر حکومت کے پاس 2-3 آپشنز ہیں کہ وہ کیا کریں. اس کا جو لائحہ عمل ہے وہ حکومت طے کر رہی ہے، جیسے ہوگا اس کے اوپر کریں گے لائحہ عمل. ایک اور ایشو جو ہے بات چیت تحریک انصاف سے، طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بہت ہم نے بیانات میں، تحریک انصاف سے بات چیت کرنے میں کیا مسائل ہیں؟ کوئی مسائل نہیں. کیوں نہیں ہو رہی بات چیت؟ بار کہہ رہے ہیں، چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ آج کی بھی آن ریکارڈ ہے. اور جب آپ اگر آج کی پریس کانفرنس دیکھیں جو شرین مزاری صاحب کی چل رہی ہے، صاحبہ کی چل رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، تو اس میں ان کی جانب سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہے کہ نہ ہم دھرنا چھوڑیں گے، نہ ہم شٹ ڈاؤن یا بلاک ڈاؤن یا بلاکیڈ، پتہ نہیں نئے مسئلے کے بعد تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آج جب اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ جب ہمارا مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کنونشن میں اور جہانگیر ترین کے گھر ایجنسیوں کے بندوں کو کس نے بلایا تھا؟ یہ ان سے پوچھے، انہوں نے بلایا تھا، 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جب TORs طے ہو رہے تھے تو اس میں MI اور SI جوائنٹ
انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ ہوں گے جو آج آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا کہ نہیں ہوگا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں ہوگا, تو آپ اس وقت ٹیوار جب طے ہو رہے تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے کیوں اتفاق کیا تھا تحریک انصاف کے ساتھ؟ پیٹ کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو پوائنٹ نمبر 4 انہوں نے خود حکومت نے لکھ کے ان کو بھیجا کہ ایم آئی اور ایس آئی کی انویسٹیگیشن کریں گے, آگے نہیں چلے گی. نہیں ارشد صاحب, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے وزیر اعظم کے استعفے کے متعلق ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا, لیکن حکومت اندر کچھ اور سٹیٹمنٹس اور باہر میڈیا کے سامنے کچھ اور سٹیٹمنٹ یہ نہیں ہونے چاہیے. اور ان سے سوال کرے کہ کنونشن سینٹر میں اور جہانگیر تنگ کے گھر ایجنسیوں کے لوگوں کو کس نے بلایا تھا؟ یہ بات سراسر غلط ہے جی, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. کس نے بلایا تھا؟ صبر سے سن لیں. یہ بات سراسر غلط ہے, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اس میں جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب بہاولپور جا کے اپنی تقریر کی تھی ان جلسوں کے دوران, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس تھا جس کو اصغر خان کیس سے جانا جاتا ہے, جس میں سیاستدانوں کو ایک ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے بیان دیا سابق نے کہ یہ پیسے بانٹے گئے تھے, تو ان کو جو ہے اس کیس کو چلانا چاہیے, اس کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے, وہ قلم بند کیا ہوا ہے فیصلہ. اور اسی سانس میں آپ حیرانگی ہنسی تو ان کو اس بات پہ آنی چاہیے, اسی سانس میں شاید پتہ نہیں ان کی میموری کام نہیں کری تھی اس دن, انہوں نے کہا کہ جناب آئی ایس آئی کو اس انویسٹیگیشن, تو کیا ان سے کوئی کام آپ کو چاہیے؟ ابھی آپ نکالے ٹیوار جو طے ہو رہے تھے تو آپ نے اتفاق کیوں کیا تھا؟ آپ نے پیٹ کو جو ایگریمنٹ بھیجا خود لکھ کے حکومت کا, میں کل آپ پروگرام رکھتے ہیں میں وہ کاغذ لے جاتا ہوں, حکومت نے خود پیٹ کو لکھا کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ایم آئی او اور ایس آئی کو رکھیں گے, اور اس کے ساتھ 4 بندوں کو کس نے بلایا تھا؟ پیٹ کے ساتھ بھی ریٹن ایگریمنٹ انہوں نے خود لکھ کے ان کو بھیجا تھا کہ ہم میں یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قمرزمان قائد صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے تحریک انصاف اور حکومت, اس کو فی الحال تو کوشش کی جا رہی ہے شروع کی جائے, شروع ہو کے اس کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو, یا اسی طرح شٹر ڈاؤنز چلیں گے اب؟ دیکھیے ارشد صاحب, جو گورنمنٹ کے عزائم اور ارادے نظر آتے ہیں نا جی بظاہر, یا ایک اگر لاجیکلی چیزیں دیکھیں تو جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے, نیچرلی جو سوٹ کرتا ہے وہ تو یہ ہے جو ہماری روایتی پالیٹکس کے حوالے سے ہے, وہ تو گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب خود ہی تھک وک کے اور ان کا ناک واک رگڑا جائے اور وہ خود ہی اٹھ کے چلے جائیں, اور اس کے بعد دوبارہ ان میں یہ سخت ہو کہ وہ احتجاج کر سکے. وہ تو شاید اس چکر میں ہے. عمران خان صاحب نے بھی بہت ساری نرمی پیدا کی ہے, لیکن انہوں نے بہت دیر سے پیدا کی ہے, اور ابھی بھی ان کے دوستوں کی یہ خواہش ہے کہ چلے مذاکرات میں کوئی رستہ نکل آئے, معقول بات ہے, اچھی بات ہے. جب ہم انہیں سمجھا رہے تھے, سارا پاکستان کہہ رہا تھا, میڈیا کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ وزیر اعظم کے استعفے والا مطالبہ چھوڑ دیں اور باقی شرائط منوا لیں الیکشن آڈٹ کا, تو وہ ایک بہتر رستہ تھا ان کے لیے. چلیں اب تو وہ چھوڑ دی, اب آپ تحریک انصاف کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں. اب میں شریف صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ لیتو لال سے کام لے رہی ہے. کوئی گروپ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم مذاکرات توڑ رہے ہیں. گورنمنٹ اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنے ہوں گے. اب تحریک انصاف گورنمنٹ کو پہلا سٹیپ لینا پڑے گا. قمرزمان قائد صاحب بہت شکریہ آپ کا. انل صاحب, ڈیلے آپ کی طرف سے آ رہا ہے, قائرہ صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے. بالکل بھی نہیں جی, آپ نے دیکھا کہ بہت مرتبہ جماعت اسلامی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ نون لیگ مذاکرات بھی ہوئے, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے ایک وفد جا کے ملے بھی عمران خان صاحب سے, لیکن وہاں سے وہی رویہ ہے جو کہ پہلے آتا رہا ہے کہ میری مذاکراتی ٹیم بھی جو مرضی فیصلہ کرتے رہے, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو یہ ایک شخص واحد اڑا ہوا ہے, ان کی ضد ہے جی. پہلے یہ امپائر ڈھونڈتے رہے سارے اسٹیڈیوم میں, پہلے ادھر انتظار وہاں نہیں ملا, پھر اسٹیڈیم میں ڈھونڈنے نکل گئے کہ وہاں شاید مل جائے, اب سڑکوں پہ ڈھونڈنے گئے. تو ان کو چاہیے مذاکرات کریں. امپائر سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ امپائر سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے الفاظ لیے جی, آپ بتائیں. عوام نکل رہے ہیں, عوام ہمارے ساتھ ہے. ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ ڈھونڈنے نکل رہے ہیں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں امپائر سے آپ کا تھنک ٹینک بیٹھا تھا, امپائر سے کیا انہوں نے کہا کہ امپائر کہاں ملے گا, انہوں نے سوچا کہ اسٹیڈیم میں تو ہوتا ہی ہے, وہاں ڈھونڈتے جا کے. تو ہر اسٹیڈیم کی سیٹ کے نیچے امپائر ڈھونڈتے ہیں, وہاں امپائر نہیں ملا ان کو, پھر واپس آ گئے. پہلے سمجھے سڑکوں پہ ڈھونڈنے کے ڈھونڈتے. دیکھیں حکومت ہی رویے اس طرح نہیں ہوتا. حکومت اگر سنجیدہ ہے, واقعی گھر پہ سے کچھ نقصان ہو رہا ہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. ہم نے خود ان کو دعوت دی ہے. تحریک انصاف نے ایک ہی مطالبہ ایسا تھا ارشد صاحب کہ آپ سب ہم سے ایک تنقید کرتے تھے کہ وزیر اعظم کے ریزگنیشن کے علاوہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے تو بسم اللہ کیجئے, کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ شاید میں ایک بات کرنا چاہوں گا, چھوٹ کی بنیاد یہ ان سے پوچھا آپ ابھی آن ریکارڈ پوچھیں یا کسی اور سے پوچھیں, کیا وہ 4 ان کے کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے, جو یہ کہتے ہیں کھول دیں, کھلے ہوئے کہ نہیں کھلے ہوئے؟ ابھی تک جو ہم نے اس میں آپ کی دعوت آ رہی ہے, اور آپ لوگ کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے, صرف یہ
آرڈر کے پیچھے چپ رہے ہیں. اس طرح کوئی اسٹے نہیں ہوا. الیکشن کا آرڈر ہوتا ہے تو اس میں کس کا چار ہلکے یہ کہتے ہیں کہ نہیں کھلے. اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ کھلے ہوئے کہ نہیں کھلے پوچھ. ارشد صاحب میں اگر ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے میرے پیسے چھوٹ کیے, مجھے تلاشی لینی دے, تو تلاشی سے کیوں کر رہے ہیں؟ تلاشی ہلکوں میں آڈٹ ہونا چاہیے, الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے, 11 میں الیکشن کا احتساب ہونا چاہیے. اس پہ لگ رہے بات چیت میں ڈاکٹر عثمان صاحب لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے, وہ انہوں نے بتا دیا نا. انہوں نے نہیں بتایا, ہر چیز سے بھاگتے ہیں, ہر چیز سے بھاگتے ہیں. یہ سائرہ صاحبہ نے کہا تھا کہ کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی تھی, تو میں سے وہ دکھانا چاہ رہا ہوں. میں نے خود بھی نکالی, اخبارات کی کٹنگ ہے ساری, اخبارات کی کٹنگ. ڈاکٹر عثمان صاحب جاننا چاہوں گا, ظلم سے بھی توبہ کرنا ہے, اپنے اداروں کے اندر لے لیے, نہیں لے لیے, میں نے کہا کہ میں نے گوگل کیا اور اسے میں نے یہ چیز دے لی. اور یہ پبلک سٹوریز ہیں, پبلک سٹوریز. اسی طرح کے مذاکرات ہوئے ہیں, اسی طرح کے بول رہے ہیں انہوں نے. اخباروں میں مذاکرات کے بارے میں بھی یہی کرنا ہے. اخبار میں ارشد صاحب نے خود پرنٹ کیا, آن ایئر لائیو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے خود پرنٹ کیا, آپ ہی کیا, یہ ڈان اخبار آپ کا ہے, بس ٹھیک ہے جی, یہ ڈان اخبار آپ کا ہے, یہ نیوز آپ کا ہے, یہ ٹریبیونل آپ کا ہے, یہ ایئر وائی چینل میں بیٹھے آپ. ارشد صاحب کی خود سٹوری نہیں ہے, لیکن یہ اکاؤنٹ صاحب کو بھی ملے, یہ آپ کو بھی دے دیے, نہیں آپ کو بھی دے دیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو بھی دیے, آپ نے ان کو بھی دے دیے, مجھے بھی دے دیے, لیکن آپ دکھائے, میری سارے صاحب کو دکھانا ہے. جی ڈاکٹر عثمان صاحب, میں لاہور اسٹوڈیو ریپ اپ کے لیے میں ادھر جاؤں گا. ڈاکٹر عثمان صاحب, رائٹ, ڈاکٹر عثمان صاحب, آپ نے وزیر اعظم صاحب کو لیٹرز بھی لکھے پرائس انکریز کے حوالے سے, ان پہ ایک تو کوئی جواب آیا یا نہیں آیا, اور دوسرا کیا جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ہے اس پہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا انفلوئنس پیسوں کے حوالے سے بھی چلتا ہے؟ یہ تو آپ نے بھی میرے سامنے نہیں ہے سر. ہم نے سینکڑوں لیٹر لکھے ہیں پرائم منسٹر کو بھی, منسٹر صاحبہ کو بھی, سیکرٹری صاحب کو بھی, لیکن آج تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. ہم نے پرائس انکریز پہ سروے کر کے, جس سروے میں میں نے خود میڈیکل سٹورز پہ جا کے سروے کیے, جو کیومولیٹیو ایفیکٹ ہے پرائس انکریز کا وہ 30% ہے, 15% بھی نہیں ہے جو کہ ہو چکا ہے. منسٹر صاحبہ ہمیشہ, اور ڈریب جو ان سے ہمیشہ ڈرائی کرتا ہے اخباروں میں بھی, ٹی وی پہ بھی آ کے, کہ کوئی پرائس انکریز نہیں ہے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سٹے ہوا ہے ہائی کورٹ میں. سٹے جو ان سے آج تک کسی بھی کمپنی نے نہیں لیا, بلکہ ایک ایسوسیشن نے لیا ہے. ایسوسیشن ایک تھرڈ پرسن ہے, تھرڈ پرسن کا سٹے ویلڈ نہیں ہوتا. رائٹ, اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیونکہ اس مسئلے کو سارا کرپشن کی, میں سوری سر جی ارشد بھائی ایک چیز, سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. کرپشن کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ڈریپ نے اپنے چند آفیسز ایک پلازے سے دوسرے پلازے میں شفٹ کیے ہیں. پہلے پلازے کا کرایہ تھا 3,60,000, دوسرے پلازے کا جو 2 سال کا کرایہ ہے وہ 16 کروڑ روپیہ ہے. اور جتنی بلڈنگ, جتنا رقبہ لیا ہے, ان کی ایک لیبارٹری بنی ہے 3 سال قبل, نیشنل کنٹرول لیبارٹری, اتنے ہی رقبے میں 3 کروڑ روپے سے صرف. رائٹ, ڈاکٹر عثمان صاحب, دانیال عزیز صاحب, مراد سعید صاحب, زمان قائد صاحب اور